السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے کیس میں جو خبر ہے، عام خبر ہی کہہ سکتے ہیں. پھر میں نے جو رجسٹرار آفس اعتراض لگاتا ہے اس کے لیے مراسلہ لگا لیا، اور خاص طور پر گندم سکینڈل کیس کو جو ظلم اور زیادتی ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. ریٹائرڈ کرنل کو سزا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا، اور جس کا تعلق عمران خان سے ملاقات کا کہا جا رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے رہا ہے، ہو رہا ہے. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو. اعلیٰ عدلیہ ضلع عدالتوں میں موبائل نیٹ ورک کیسے بہتر ہو سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست پر موبائل کمپنیز اور پی ٹی اے سے جواب طلب کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر اور کہا گیا کہ بڑا اہم معاملہ یہ اٹھایا گیا. یہ میں نے دائر کی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا تھا. میں مفاد عامہ کو چھیڑتا ہوں. جناب اعلیٰ وہ تو میں چھیڑتا رہوں گا، بیٹھوں گا تو میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں عدالتوں میں احاطوں میں نیچے بار روم میں بیٹھتے ہیں، جب ملازمین دیکھتے ہیں ان کے سگنلز ہی نہیں آتے. اور الٹیمیٹلی میں یہ یہاں لے کر آیا ہوں اس لیے کہ یہ سارا ہو سکے. آن لائن معلومات بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ معلومات نہیں ہونے دیں گے تو کیا مسائل رہیں گے آپ کے پاس. یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے. ایکسیس ٹو جسٹس اپنی جگہ ہے، لیکن ایکسیس ٹو انفارمیشن تو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس. یہاں دی نہیں جا رہی، یہاں ہو نہیں رہا. میں اس کو نفاذ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کرتے رہنا ہے. میں نے بیٹھنا نہیں ہے آرام سے. یہ میں بتا دوں آپ کو، بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ میں ایک بات رکھ دوں آپ کو. یہ سمجھنا ضروری ہے، اور آپ اگر سمجھ سکیں ان چیزوں کو تو بہت ضروری ہے. دیکھ رہا یہ موبائل کمپنی اتنا پیسہ لے رہی ہیں، اتنا کچھ لے رہی ہیں، لیکن کر کیا رہی ہیں آپ بتا دیں. چلے میں نہیں بتانا چاہتا تو آپ بتا دیں. یہاں پر انٹرنیٹ کے پیکیجز اتنے مہنگے کر دیے، اس والے میٹر کو میں جلد ہی میں لے کر آ رہا ہوں. میں ٹیک اپ کروں گا اس میٹر کو بھی منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ ذرا ضروری ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. بیریئر ٹاؤن سے وابستہ جو ہے 3 ملزمان کو غیر قانونی مالی ترسیلات کے مقدمے میں فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت سزا سنا دی. ایڈیشنل سیشن جج یہ ہیں جو نصر من اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، اور 1 سال قید اور 5.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے. کرنل خلیل کو میں اتنی اچھی طرح سے جانتا ہوں، وائس چیف ایگزیکٹو ہیں. بہت محنت کی اس انسان نے بیریئر ٹاؤن کے لیے اور مالک صاحب کے لیے، اور یہ کھڑا رہا ہے. ہم لوگ ہیں جس طرح کھڑے رہتے ہیں، اس انسان کو میں نے دیکھا یہ ہمیشہ کھڑا رہا. اور حوالہ ایجنٹ عمران کاکا اور پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا مشتاق احمد شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ بیریئر ٹاؤن کے مختلف منصوبوں کے لیے غیر قانونی ذرائع سے رقم منتقل کرنے کا جو الزام ہے، عدالت نے قصوروار دیتے ہوئے سزائیں سنائی. سرکاری وکلا جو ہیں جو یہ سارے پیش ہوئے اور آج موجود تھے. میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا، وہ موجود تھے یہاں. میں اس لیے بتاتا ہوں وہ موجود تھے یہاں پر. تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے میں رکھتا ہوں کہ حقائق آپ کو سمجھ آ سکیں، آپ کو پتہ چل سکے. لیکن بیریئر ٹاؤن کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس فالٹی سسٹم نے، ملک ریاض اتنا ہی کھڑا رہا ہے. ملک ریاض پیچھے نہیں ہٹا. ملک ریاض نے بیٹھ کر مقابلہ کرنا سیکھا ہے. انہوں نے چیزوں کو آگے لے جانا سیکھا ہے، اور وہ ان چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا، وہ ان چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ نے جو ایک رابطہ کیا، عجیب سا بات انہوں نے کی کہ عمران خان نے اپنی جماعت سے رابطہ منتقل نہیں ہوا، اور ان کے بقول جو ہے بشرا بی بی سے ان کی باقاعدہ ملاقاتیں جاری ہیں، جبکہ اہل خانہ اور دیگر ذرائع کے پارٹی کے سے مسلسل رابطہ. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. خدا رہا یار، یہ تو اب حد ہوتی ہے کسی بات کا. آپ جو باتیں کہنا چاہتے ہیں اس کا نہ دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے. اب آپ بیٹھ کر جو مرضی آپ کہیں اس بات کو سامنے. اب بڑا ہی ایک اہم معاملہ آپ کے ساتھ، وہ رجسٹرار آفس جو قابل سماعت ہونے پہ اعتراضات لگاتا ہے. اور میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے رجسٹرار کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی فیصلہ آیا رضیہ اسلم کے کیس میں. قابل سماعت ہونے یا ہونے کا فیصلہ رجسٹرار نہیں کر سکتا، فیصلہ صرف عدالت کرے گی. اور قابل سماعت ہونے کے بارے میں یہ اختیار جو ہے عدالتی بینچ کا اختیار ہے، اور رجسٹراروں کی جانب سے انتظامی فلٹرنگ آئین اور قانون کے منافی قرار دیے. آرٹیکل 4، 9، 10 اور 25 کے انصاف یقینی بنانے کا میں نے مطالبہ کیا. رجسٹرار صرف دفتری اور طریقہ کار کی جانچ پر محدود رہیں.
قانونی درخواستیں رجسٹری نہیں عدالتیں مسترد یا منظور کرے. یہ میں کہتا ہوں قابل سماعتی ہونا، دائرہ اختیار اور عوامی اہمیت کے اعتراضات عدالت ہی سنیں. سپریم کورٹ تمام ہائی کورٹ کو فیصلہ سرکولیٹ کرنے کا میں نے کہا. رجسٹرار کی جانب سے درخواستیں واپس کرنا انصاف تک رسائی کے لیے رکاوٹ ہے یہ. اور میں نے یکساں پالیسی عدالتی پالیسی نفاذ کرنے کا مطالبہ بھی میں نے کیا ہے. اور تمام عدالتوں میں رجسٹری پریکٹس، یعنی یہ زیادتی ہے. اچھا پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں تو ویسے ہی انصاف کے دروازوں کا برا حال ہے. یہاں پر یہاں گریونس ریڈسل کمیٹیوں کے سامنے جائیں، پہلے وہاں دھکے کھائیں، اگر نہیں ہے تو وہ رجسٹرار اعتراض لگاتا ہے. پھر وہ بایو میٹرک کے نام پہ تو جو جیسے وہاں درخواستیں ہی وصول نہیں کی جاتی. میرا ایم ٹیگ والی ریٹ دیکھے، میں نے اتنے عرصے سے کوشش کی ہے، وہ لگا ہی نہیں رہے. لاہور ہائی کورٹ لگا ہی نہیں رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیں بہت بہتر نظام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگا کے اس میں حکم امتناعی بھی دے دیا ہے جی. صحیح ہے نا جی. اور اگلا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ میں نے گندم بحران اور اضافی قیمتوں کے خلاف صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا ہے. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے میں نے تحریر کیا ہے. یہ بد انتظامی کے باعث جو ہے نا ملک بھر میں عوام کو مہنگا آٹا اور گندم مل رہی ہے. قومی زرعی شعبہ ایک پھر غیر اقتصادی اور پالیسی بحران کا شکار ہو چکا ہے. گندم کی خریداری کی مہم کسان، فلور ملز اور پالی سازوں کے درمیان جو ہے نا محاذرے میں تبدیل ہو گئی ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے باوجود گندم اسٹاک ڈکلیئر نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. گندم کی کم پیداوار اور ظاہر کر کے ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے. محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق رواں سال گندم کی اوسط پیداوار جو ہے نا 33 من فی ایکڑ رہی ہے. اور صوبے میں گندم کی پیداوار اور سالانہ ضروریات سے 20% کم رہنے کا خدشہ ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ ساری. کون پوچھے گا ان سب لوگوں کو. پاسکو اور صوبائی محکمہ گوراکھو میں موجود گندم کے اسٹاک کو ملک کی ضروریات کے لیے ناکافی قرار دیا ہے. اور ماہرین نے کہا ہے کہ خریداری کے فیصلوں میں تاخیر اور متضاد پالیسی نے مارکیٹ کو غیر مستحکم کیا ہے. گزشتہ برس جو ہے نا کسان کو گندم کی قیمت 2200 روپے پر ملی جو مالی طور پر تباہ کن تھی. رواں سال جو ہے نا کسان کو سیزن کے آغاز پر صرف 2900 سے 3100 روپے فی من مل سکی. کم از کم امدادی قیمت کا طریقہ کار کسانوں کے تحفظ کے لیے تھا جسے قیمتیں دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ملک میں کھاد، بجلی، بیج اور مزدوری کا اخراجات بڑھنے سے گندم کی کاشت میں شدید متاثر ہوئی ہے. اور یہاں جو باتیں ساری میں نے رکھی ہے حکومتی پالیسی اور کمزور، یہ ساری باتیں دیکھ کے میں کیا کروں. یہ لوگوں کے مسائل اگر میں نہیں اٹھاؤں گا یا میرے جیسا آدمی نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا جناب. اور مجھے اس طرح کے معاملے اٹھانے پہ جرمانہ ویسے مذاکراً کہتا ہوں، میں ان چیزوں کو سمجھتا کچھ نہیں معذرت کے ساتھ. وہ تو میں اٹھاتا رہوں گا، میں بات بھی کرتا رہوں گا. عدالتیں بار پوچھتی ہیں. میں جیسے لاہور ہائی کورٹ میں کل سماعت تھی، درخواست بڑی زبردست سماعت تھی. میں نے 202 یہ آرٹیکل کے ایک کے تحت ہے کہ بھیا آپ نے آئینی عدالتیں بنا دی ہیں، آئینی بینچز بنا دی ہیں. جب کہہ دیا کہ آئینی بینچز ہوں گے، وہ قرارداد پاس کرے یا نہ کرے، دیر از اے کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز، تو دیٹ ہیز ٹو بی ایڈہیئرڈ ٹو. اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا عمل درآمد. اور وہاں ابھی فی الحال اس درخواست پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے. دیکھتے ہیں اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نقطہ نظر آتا ہے سامنے. وہ آپ جیسے بھی آئے گا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور آخری بات کی طرف چلتے ہیں. اور بہت ہی اہم معاملہ یہ ہے، وہ دوبارہ کشیدگی اور جو محکمہ ممکنہ صورتحال کا نظر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل پر پابندیاں دوبارہ سخت کیے جانے کے بعد ایران کا تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل سمندر میں پھنسا ہوا بتایا جا رہا ہے، جس کی مالیت کم و بیش بھی $5 ارب ہے. اور ایرانی تیل سے بھرے ٹینک خلیج فارس اور آبنائے ملائکہ کی طرف یا تو رکے ہوئے ہیں یا انتہائی سست رفیع سے سفر کر رہے ہیں. 17 جولائی کو ممکنہ ڈیڈ لائن قریب آنے کے باعث بھارت، چین اور دیگر خریدار ممالک امریکی پابندیوں کے خلاف خدشے کے پیش نظر نئے سودوں سے گریز کر رہے ہیں. ابھی اگلی بات بھی ساتھ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور جہازوں کو تاحال خریدار تیل نہیں مل رہا ہے. اگلی جو بات وہ بڑی زبردست ہے. سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور ننگے ہو چکے ہیں بری طرح سے. پارٹی واٹس ایپ گروپ میں آڈیو پیغام ملا، مراد اور تنخواہ میں اضافے مانگنے میں عمران کے نام پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے. صوبے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، صوبے میں صوبائی حکومت کے فنڈ سے آپریشن ہو رہے ہیں، مزید بھی ہوں گے. اب ممبران اسمبلی اور وزراء خراب کوالٹی کی وجہ سے کام رکوا رہے ہیں. بھرتی ہوتے تو تبادلہ ہو جاتا ہے. اس محکمے کے لوگ ثبوت کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور بیڈ گورننس کی وہ بتا رہے ہیں جی لان تان ہم پر آتی ہے. تو جس نے اس قانون میں حامی بھری ہے حکومت ان کے سامنے لے گا. میں نے اس قانون کے خلاف ہوں سخت معذرت کے ساتھ. اور فائنانس کمیٹی کے سب کمیٹی بنا کر ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھائی گئیں. عمران خان نے ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانے سے انکار کیا تھا. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں.
یعنی عمران خان گڈ گورننس اور باقی چیزوں کو لے کر چلتا تھا. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, یہ اپنا پتہ نہیں کون سی سائنس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں. کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے ان لوگوں کے سامنے, مت ذلیل کریں. اور پریس کانفرنس میں دیکھا اب تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں, کس چیز کو ڈیفینڈ کرتی پھر رہی ہیں جی. اور پھر کچھ لوگ ان میں سے نکلتے ہیں آ کر بتاتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ وہ ساری پالیسیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.